وقت ہمارے نمائندے عدنان حیدر بری موقع پر موجود ہیں. جی عدنان بری، صورتحال سے آگاہ کیجیے گا. اچھی، اس وقت میں تھانہ پیردائی کے علاقے میں موجود ہوں. تھانہ پیردائی کے علاقے میں ایک اندھوناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک مسکان نثار چھوٹی سی معصوم سی بچی میرے ساتھ بیٹھی ہے، جس کے معلم، جس کے استاد نے اس کے ساتھ، اب مجھے شرم آ رہی ہے ایسی بات کرتے ہوئے کہ ایک معلم جو اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، جو بچے اور بیٹیاں ہوتی ہیں، ایک بیٹی کے ساتھ زیادتی کی بات، میرے منہ میں وہ الفاظ زیب نہیں دے رہے کہ میں الفاظ استعمال کروں، لیکن چونکہ پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو پتہ ہے. اور اس وقت مدرسہ وہ ایک ایسی تعلیم گاہ ہے جس پہ دین کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پہ دین سکھایا جاتا ہے، لیکن دین سکھانے والے اگر بھیڑیے بن جائیں. میرے ساتھ بیٹھی ہوئی یہ چھوٹی سی معصوم سی بچی مسکان نثار. جی مسکان، تھوڑا سا آپ تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا کہ کیسے آپ کے استاد جی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اور ان کے ساتھ کچھ شریک ملزمان تھے؟ جی، ان کے ساتھ ایک ٹیچر تھی جو عشرت تھی، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ ابھی تک پکڑی نہیں گئی، انہیں پکڑا نہیں گیا، انہیں ابھی تک وہ ایسے ہی گھوم رہی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کی غلطی ہے، وہ چھپی ہوئی ہیں کیونکہ وہ استاد کے ساتھ پوری شامل تھی. ہر کام، ہر بات استاد کے ساتھ کرتی تھی. وہ انہوں نے غلط حرکت کرنے میں وہ بھی شامل تھی. اچھا، آپ کے استاد جی کا نام کیا ہے؟ شہنواز احمد. ضیائی صاحب. جی. آپ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معصوم سی بچی، اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ آسانی کے ساتھ بات چیت کر سکے، اور اس کے والدین بھی اس وقت کیا بات گزری ہوگی. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو آپ کے استاد جی ہیں وہ، آپ تو ناظرین بہت بڑی بات ہے کہ آپ اتنی باادب بچی کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی بھی استاد جی کہہ رہی ہے، جبکہ کسی اگر ایسے واقعات ہوئے ہیں، ابھی پولیس اس کے حوالے سے تفتیش بھی کر رہی ہے، تو اگر استاد بھیڑیا بن جائے تو پھر استاد نہیں رہتا. تو ابھی بھی آپ استاد جی کہہ رہی ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پولیس نے آپ کے استاد جی کو گرفتار کر لیا ہے. اگر گرفتار کر بھی لیا ہے تو وہ ٹیچر کا ہے جسے وہ بھی شامل تھی، اسے کیوں نہیں کیا؟ وہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے، اسے بھی ڈھونڈ کے گرفتار کریں تاکہ ہمارے دل میں تسلی ہو سکے. ہمارے دل میں تب تک تسلی پوری طور پہ نہیں ہوگی جب تک وہ نہیں پکڑی جاتی، کیونکہ وہ پورے طور پہ استاد کے ساتھ شامل تھی. ابھی بچی، آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس طرح کے معلم جو ہیں، اس طرح کے جو استاد ہیں، اس طرح کے استاد کرانے کے تو لائق نہیں ہیں، تو مجھے بتائیں کیا سزا ہونی چاہیے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے انصاف دیں، مجھے انصاف چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو لڑکیاں ہیں جو پڑھ رہی ہیں وہ کیسے پڑھیں گی؟ مدرسوں میں بھی سیف نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں، اس سے اچھا ہے کہ گھروں میں ہی پڑھیں. کیونکہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ دیگر جو بچیاں اسی مدرسے میں پڑھ رہی ہیں یا جس میں بھی پڑھ رہی ہیں، ان کو والدین کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ نصیحت بھی کر رہی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو اپنے گھروں میں پڑھائیں. جی، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ان کی بھی عزت ہے. میں نہیں چاہتی کہ میری طرح اور لڑکیاں جو ہیں ان کی عزت داؤ پہ لگ جائے، ان کی عزت برباد ہو، ان کی عزت رسوائی ہو، ان کی بھی، ان کی کیچڑ اچھالا جائے ان پہ بھی. میں نہیں چاہتی کہ میری طرح کسی اور لڑکی کی بدنامی ہو. اس سے پہلے آپ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھائیں کیونکہ وہ مدرسوں میں بھی سیف نہیں ہے. اچھا بچی، آپ نے ایک بات مجھے بتائیں کہ آپ تو اس مدرسے میں پڑھتی تھی، اتنا بڑا اندوناک واقعہ بھی ہو گیا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی کوئی کسی اور معصوم کے ساتھ بھی اسی مدرسے میں اسی عشرت کی وجہ سے، اسی ضیائی صاحب جو استاد ہیں آپ کے، ان کی وجہ سے کوئی ایسے اور واقعات ہوئے ہیں؟ 2 واقعات ہوئے ہیں جس میں ایک لڑکی کی، وہاں رہائش کی لڑکی تھی کوئی، وہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہاں پہ رہائشی لڑکی تھی، اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں نہیں چاہتی کہ وہاں پہ اور جو لڑکیاں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ گھر میں تحفظ سے وہ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ دینی تعلیم کر سکتی ہیں، وہ گھر میں بھی کر سکتی ہیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ مدرسے میں لڑکیاں سیف ہو سکتی ہیں، مگر وہاں پہ بھی سیف رہنے کی کوئی تعلیم، کوئی اس طرح نہیں ہے. کیونکہ وہاں کے جو قاری جو بھی ہیں، وہ درندے شخص جو ہیں، بھیڑیے، وہ بھی انسان کو کوئی کھلونا سمجھ کے اس کے ساتھ اس طرح زیادتی کرتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ کسی اور لڑکی کی زیادتی ہو، اس لڑکی کا کیچڑ اچھالا جائے، عزت اچھالی جائے. اس سے پہلے آپ لوگوں کے پاس اب بھی وقت ہے. میں ساروں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کے پڑھا سکتی ہیں. اچھا، آپ نے معصوم سی کلی جو ابھی کھل بھی نہ سکی،
مرجھا گئی، لیکن آپ اس کی ہمت کو داد دیں گے کہ یہ اس وقت ایک سٹینڈ کر کے آپ کے سامنے آ گئی ہے اور اس وقت میڈیا کے سامنے آ گئی ہے، اور ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی ہے، میڈیا کے دوستوں نے مدد ان کی ہے، تو یہ دلیری کے ساتھ آ گئی ہے، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی بچیوں کو یہ بچانا چاہ رہی ہے۔ خدا کا خوف کریں اور اپنی بچیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے والے سے آپ اس بچی کے جذبات دیکھ سکتے ہیں، کتنے جذبات کے ساتھ یہ باتیں کر رہی ہیں، کیونکہ گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلی تھی، اور آگے کیا حالات و واقعات ہو گئے۔ بہت سے اچھے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، یہ بات نہیں کہ میں تمام علماء اکرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سے ایسے علماء اکرام ہیں جن کو ولی کا درجہ دیا جائے، جن کو کوئی اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا نام دیا جائے تو وہ کام نہیں ہوگا، لیکن بعض جگہ پہ اگر کوئی درندے بیٹھے ہیں تو درندوں کو کلا کما کرنا انتہائی ضروری ہے۔ معصوم کلی کی جو ہماری معصوم سی بیٹی ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ مسکان نثار۔ مسکان مسکراٹ، ان کی ماں جی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس وقت ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہے اور وہ کیا بات کرنا چاہ رہی ہے اس حوالے سے جو ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا، یا دیگر جو ہماری اس وقت بیٹیاں بچیاں جو مدرسوں میں پڑھ رہی ہیں ان کی حفاظت کیسے کی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پولیس آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر رہی ہے یا نہیں۔ اگر پولیس والوں نے اتنی کارکردگی کی ہے، اسے گرفتار کیا ہے، تو آپ آگے بھی مزید یہ پورا کریں اس پروسیجر کو کہ اس لڑکی عورت کو نہ چھوڑیں، اسے بھی گرفتار کریں۔ عشرت جونسی ہے، اس سے لازمی گرفتار کریں، کیونکہ یہ برابر کی شریک ہے، اور ہر بچی کے لیے، صرف میرے لیے نہیں، میری بیٹی کے لیے نہیں، صرف سب بچیوں کے لیے میں کہتی ہوں کہ بھئی آپ اس کو دونوں کو گرفتار کر کے تو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی وہ جو اس کے معلم تھے، اس کے جو استاد جی تھے، وہ تو گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ عشرت گرفتار ابھی تک نہیں ہوئی، تو کیا پولیس نے آپ کو اس تمام معاملات، تمام وقوع کے بارے میں بتایا؟ جی، انہوں نے تو پہلے اتنا نہیں کیا، لیکن اب میں مشکور ہوں کہ کچھ دنوں سے انہوں نے بہت سخت ڈیوٹی انجام دی ہے، بہت مطلب کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دے دیا ہے، لیکن ابھی مزید ان کی ساتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک ملزمہ بالکل ابھی ان کے قابو میں نہیں ہے اور نہ گرفتار ہوئی ہیں۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ سی پی او صاحب آپ بھی مدد کریں ہماری، مزید آپ اس کے کیس کے معاملے میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھئی دونوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ جی، کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ سی پی او راولپنڈی اور موجودہ جو ایس ایچ او ہیں تھانہ پیردائی کے، ان کا بھی یہ مشکور ہیں کہ انصاف دلانے کے لیے وہ ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو کوئی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تو آپ نے ایک دھمکیوں کی بات کی تھی، کوئی دھمکیاں آپ کو دی جا رہی ہیں یا آپ کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں پہلے صلح کے لیے، وہ کیا معاملات ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اسلام کو بچائیں اور دین اسلام کو بچائیں، دین اسلام کی خاطر آپ انہیں معاف کر دیں، اور آپ کی بیٹی کو جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن آگے آپ دین اسلام مدرسات کو کیوں بند کر رہی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اگر ایسے مدرسوں میں جہاں پہ قرآن پاک کی ڈھیر لگی ہوئی ہوتی ہے اور پھر بھی آپ وہاں پہ ایسے زنا جیسا کام ہو رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اسلامی ممالک میں ایسے کہاں ہوتا ہے؟ آپ اس سوال کا میں جواب چاہتی ہوں کہ بھائی مجھے بتائیں کہ میں اب کہاں جاؤں اور کس سے میں انصاف مانگوں؟ کہ ہمارے ملک کے عمران خان صاحب سے میرے اپیل ہے کہ ایسے دینی مدارسات میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ اس پہ سٹینڈ لیں اور ہمارے لیے ہمارے انصاف دیں۔ جی ناظرین، میں اس آگے مجھ میں ہمت نہیں ہے، جو بچی نے، جو ان کی والدہ صاحبہ نے ایک سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے، شاید آپ کے پاس ہو، شاید آپ اس سوال کا جواب جانتے ہوں۔ میری جو بہنیں بیٹھی ہیں اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، شاید اس سوال کا جواب وہ جانتی ہوں، تو مجھے کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ میرے پاس نہیں ہے جواب اس کا۔ میرے خیال میں مسکان، جس کا بڑا خوبصورت نام ہے مسکان، جس کی مسکان چھین لی گئی ہے، جن کے والدین کے پاس اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے کیا کیا خواب سجائے ہوں گے، وہ خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے، انتظامیہ کے پاس، اس جو ہماری ضلعی انتظامیہ اس میرے پروگرام کو دیکھ رہی ہے، اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ نے ضرور